بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان وإیمان الی یوم الدین وبعد۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 249۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما فصل طالوت بالجنود، سو جب الگ ہوئے طالوت علیہ السلام اپنے لشکروں کے ساتھ۔ فصلہ کا معنی ہوتا ہے الگ ہونا، چلنا، یعنی جب وہ اپنی جگہ سے یا اپنے شہر سے قتال کے لیے الگ ہوئے یا چلے۔ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو انہوں نے کہا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آزمائیں گے، آپ لوگوں کو آزمانے والے ہیں ایک نہر کے ذریعے، ایک نہر کے ساتھ۔ فمن شرب منہ، سو جس نے اس سے پی لیا، فلیس منی، تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ ومن لم یطعمہ، اور جس نے اس کو نہ چکھا، فإنہ منی، تو بلا شبہ وہ مجھ سے ہے۔ الا من اغترف غرفۃ بیدی، ہاں سوائے اس کے جس نے ایک چلو بھرا اپنے ہاتھ سے۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، تو پی لیا اس سے لوگوں نے سوائے ان میں سے بہت تھوڑے لوگوں کے۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، سو جب اس کو عبور کر لیا، تجاوز کر لیا، یعنی نہر کو، انہوں نے یعنی طالوت علیہ السلام نے اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں نے، قالوا لا طاقت لنا اليوم، تو انہوں نے کہا کہ ہماری طاقت نہیں ہے آج بجالوت و جنودی، جالوت اور اس کے لشکر کے خلاف، اس کے ساتھ لڑ سکیں، یہ ہماری طاقت نہیں ہے۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، تو ان لوگوں نے کہا جو یہ یقین رکھتے تھے کہ بلا شبہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کم من فئۃ قلیلۃ، کہ کتنے ہی ایسے چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں، غلبت جو غالب آ گئے، فئۃ کثیرۃ، بہت زیادہ لوگوں اور گروہوں پر، بإذن اللہ، اللہ کے اذن سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تبارک تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ پچھلی آیات میں طالوت علیہ السلام کے بادشاہ بننے کا اور ان کی بادشاہت کی علامات کا ذکر کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، تو سیاق سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کو چاروں ناچار تسلیم کرنا پڑا۔ جو تو ایمان والے تھے ان میں، بنی اسرائیل کی اس قوم میں، جنہوں نے اپنے نبی سے بادشاہ مقرر کرنے کا تقاضا کیا تھا، ایمان والوں نے تو اس کو تسلیم کر لیا، لیکن جو باقی لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ اس کو بادشاہت کیسے مل سکتی ہے، اس کا تو کوئی نسب بھی بہت اعلیٰ نہیں، مال و دولت بھی اتنا زیادہ نہیں، تو ان کو جب پھر یہ ساری نشانیاں اور فضیلت کی باتیں بتائی گئیں طالوت کی، تو ان کو بھی ماننا پڑا۔ تو جب وہ بادشاہ بن گئے تو پھر اب اس کے بعد مرحلہ یہ آیا کہ لشکر تیار ہو گئے، اور اس کے بعد وہ اپنے جگہ سے، اپنے شہر سے، اپنے ملک سے کوچ کرنے کا وقت آ گیا۔ تو جب وہاں سے وہ نکل گئے اپنے شہر سے، تو ابھی زیادہ دور نہیں چلے کہ تب طالوت نے اپنے لشکروں سے ایک بات کہی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک نہر کے پاس تمہیں آزمانے والے ہیں، نہر کے ہی ذریعے، یعنی پانی کے ذریعے۔ اب طالوت علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات دی تھیں، آیت نمبر 247 میں ہم نے وہ پڑھی کہ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، علم میں بھی اللہ نے وسعت دی تھی اور جسمانی طور پر قوت اور طاقت میں بھی۔ اب ان کو خوب علم تھا کہ جنگ میں کون سے افراد بہتر طور پر کام کر سکتے ہیں، کون سے افراد صحیح لڑ سکتے ہیں، جنگجو کون ہے، اور زیادہ جنگ میں، جنگی حالات میں صبر کون کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک کمانڈر کے ہمیشہ پیش نظر رہتی ہیں، کس بندے کو کس جگہ پر، کس محاذ پر لگانا ہے، یہ اس کا فیصلہ اس کے صبر، حوصلے کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اور صبر اور حوصلے کے لیے ٹریننگ ہوتی ہے، اور ٹریننگ کے بعد پھر ان کی آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتے ہیں، ٹیسٹ ہوتے ہیں، یہ ہر جگہ پر دنیا میں آج تک چل رہا ہے یہ۔
تو طالوت نے بھی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں نے بھی کہا کہ تمہارا ایک ٹیسٹ ہے، ایک نہر کے پاس جا کر، یعنی وہ ایک فاصلے کے بعد آئے گی، تب تک ہم چلیں گے، اس کے بعد وہ نہر آئے گی، وہاں پہ تمہارا ایک ٹیسٹ ہوگا، نہر کے ذریعے سے ہوگا، پہلے ان کو بتا دیا۔ اور پھر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں آزمانے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کا نام انہوں نے کیوں لیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کا نام انہوں نے اس لیے لیا کہ جب مقرر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا تھا، نبی کے پاس یہ آیا اور نبی نے مقرر کیا طالوت کو، کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ ان کو مقرر کرو۔ تو جب اللہ نے مقرر کیا تو پھر اب طالوت علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بات اور ان کے جو امور ہیں ان کو بجا لانا یہ اللہ کی طرف سے ہوا۔ اور اگر یہ کوئی ٹیسٹ یا کوئی امتحان دیتے ہیں تو پھر وہ بھی در حقیقت اللہ کی طرف ہی منسوب اس کو کیا جائے گا کہ اللہ کی طرف سے ہے، یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس طرح سے ان کو آزمایا جائے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ویسے بھی یہ جو جس کی وجہ سے وہ آزما رہے ہیں وہ ایک جنگی حکمت عملی تھی، اور وہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نہر کے ذریعے سے آزمائیں گے، نہر کے ذریعے آزمائش یہ ہوگی کہ تم نے وہاں پہنچ کر پانی نہیں پینا نہر سے، کسی نے نہیں پینا، جو نہیں پیے گا وہ میرے ساتھ ہے، مجھ میں سے ہے، یعنی میرے ساتھ ہے، میری اطاعت اور فرمانبرداری پر ہے، اور جس نے پی لیا وہ مجھ میں سے نہیں، یعنی وہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ساتھ نہیں چل پائے گا، وہ ہمارے ساتھ جہاد نہیں کر پائے گا، یا وہ میری اطاعت اور فرمانبرداری میں نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی ایک آدھ چلو بھر کے پی لے جس کی وجہ سے اس کا چلیں ذرا رگیں تھوڑی سی تر ہو جائیں تو اس کی معافی ہے، یہ انہوں نے کہہ دیا۔ اب یہ کیسی آزمائش تھی؟ ایک تو آزمائش اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کیا کیا حکمتیں اس وقت پیش نظر تھیں طالوت علیہ السلام کے، لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ چلنے کے بعد، بہت زیادہ محنت مشقت کے بعد اگر آدمی پانی زیادہ پی لے یا پانی پی لے تو وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، وہ پانی اس کو سست کر دیتا ہے، کبھی کبھی تکلیف کا باعث بھی بنتا ہے۔ تو یہ جو آرمی ہے مختلف جگہوں کی، ہماری آرمی یا جو بھی آرمی کی ٹریننگ ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے مارچ کرنا ہے، جیسے چلنا ہے، پہاڑوں پر ہائیکنگ کرنی ہے، چڑھنا ہے، تو یہ نہیں کہ جہاں پہ رکو جہاں پانی نظر آئے تو بس بے تحاشا پانی پیتے رہو، کیونکہ اس دوران جس نے پیٹ بھر کر پانی پی لیا تو وہ آگے چلنے کے قابل نہیں ہوگا، اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، سست بھی ہوگا، تکلیف بھی اس کو ہوگی۔ تو یہ ایک واضح چیز نظر آ رہی ہے، انہوں نے کہا کہ وہاں سے پانی نہیں پینا۔ اب اس کے بعد دشمن سے مقابلہ کتنا دور تھا؟ یہ بالکل قریب ہی تھا، اس کے بعد دشمن آگے قریب ہی تھا، تو اب یہاں پانی پی کے اور بہت زیادہ پانی پی کے پیٹ میں وہ اس کو وہ ابھار آ جائے اور اس میں وہ بالکل پھولا ہوا ہو پیٹ، تو آدمی کو تو بار بار سانس چڑھے گا، تو وہ تلوار کیسے چلائے گا، وہ لڑے گا کیسے، مشقت کیسے کرے گا؟ تو یہ اصل میں آزمائش ایک پہلو یہ تھا۔ تو کہا فمن شرب منہ فلیس منی، 3 گروہ انہوں نے کر دیے، جو نہیں پیے گا وہ بالکل مجھ میں سے ہے، یعنی انہوں نے خود بھی پانی نہیں پیا، اب ظاہر ہے کہ وہ سفر ہے، محنت ہے، مشقت ہے، لیکن انہوں نے خود بھی پانی نہیں پیا، اور کہا جو نہیں پیے گا وہ میرے ساتھ ہے، مجھ میں سے ہے، ایک گروہ۔ دوسرا گروہ وہ جس نے پی لیا ختم، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اور تیسرا گروہ وہ بنا کہ چلو جو ذرا کمزور تھے، کہ جن کو یہ لگ رہا ہو کہ نہیں پانی کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، تو وہ تھوڑا سا لے لیں، ایک چلو لے لیں بس، تاکہ وہ گلا تر ہو جائے، اور اتنا سا پانی پینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، چلتے چلتے ہائیکنگ کرتے ہوئے یا محنت مشقت کرتے ہوئے ایک آدھ گھونٹ بندہ پی لے حلق تر کرنے کے لیے، تو اس میں کوئی ایسا نقصان زیادہ نہیں ہوتا۔ تو یہ 3 گروہ تھے۔ اب نتیجہ کیا نکلا پھر اس ٹیسٹ کا؟ فشربوا منہ الا قلیلا منهم، سب نے پانی پی لیا سوائے چند ایک لوگوں کے۔ کچھ مفسرین نے لکھا کہ 28,000 ان کی تعداد تھی، صرف 4,000 وہ تھے جنہوں نے نہیں پیا یا تھوڑا سا پیا، باقی سب نے پی لیا، تو وہ اب فیل ہو گئے۔ فلما جاوزہ ہوا، اب جب انہوں نے جیسے ہی نہر تجاوز کی، نہر کو عبور کیا، کراس کیا، تو سامنے لشکر تھا، پہلے ان کو نہیں معلوم تھا، لیکن جیسے نہر کو تجاوز کیا، عبور کیا، کوئی ایسا علاقہ ہوگا کہ پہلے وہاں سے نظر نہیں آ رہا تھا، یہ نہر کے اس طرف تھے، جیسے ہی نہر کے اس پار گئے تو اس کے بعد جلد ہی ان کو دوسرا دشمن نظر آنے لگا، اس کا نام تھا جالوت، اور اپنے لشکروں کے ساتھ۔ تو جب وہاں پہنچے تو الذین آمنوا معہ، وہ لوگ جنہوں نے جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جالوت اور اس کے لشکروں، اس کے ساتھ لڑنے کی ہم میں تو آج طاقت نہیں ہے،
انہوں نے دیکھا اتنا بڑا لشکر، یہ اب اگر وہ لے لیں 4000 لے لیں یا اس سے تھوڑا زیادہ بھی کر لیں عدد، تو یہ اتنے تھے اور وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تھے، اور وہ اسلحے سے لیس، اور ہمیشہ ایسے ہی ہوتا رہا، ایمان والے قلت میں ہی رہیں زیادہ تر، اور ہتھیار وغیرہ بھی ان کے پاس کم ہوتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا جو لشکر ہے ہم تو طاقت نہیں رکھتے کہ اس لشکر کے ساتھ لڑیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کن لوگوں نے کہا؟ اب جو عبور کر کے وہ اور ایمان والے ساتھ تھے، وہ جنہوں نے پانی پیا تھا وہ کہاں گئے؟ کیا ان کو چھوڑ دیا؟ ہاں، ان کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ جنہوں نے پانی پی لیا وہ فیل ہو گئے، ان کو کہا تم لوگ جہاد کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ عبور کن لوگوں نے کیا؟ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، جو طالوت کے ساتھ ایمان والے تھے انہوں نے نہر کو عبور کر لیا۔ اب انہی میں سے کچھ لوگوں نے، ایمان والوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ۔ اب یہ کون تھے؟ اگر ایمان والے تھے تو یہ انہوں نے کیوں کہا؟ تو اس میں دو چیزیں ہیں، دو اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ ان میں سے ان لوگوں نے کہا جنہوں نے تھوڑا سا پانی پیا تھا، تو ان میں یہ تھوڑا خوف آ گیا دشمن کی تعداد کثرت کو دیکھ کر، اور انہوں نے کہا کہ ہم میں تو ہمت نہیں ہے، تو یہ بزدلی کی بات تھی، تو وہ ان سے نکل گئی۔ دوسرا یہ کہ یہ چیزیں اس طرح سے بزدلی کے دل میں آ جانا، کوئی خدشہ پیدا ہو جانا، یہ مومن کے لائق تو نہیں ہے، لیکن اس کے ایمان کی نفی کرنے والی نہیں ہے۔ اتنی کمی کوتاہی کسی مومن سے ہو سکتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ وہ وہاں سے میدان جنگ سے پیٹھ نہ پھیرے، بھاگے نہ، کیونکہ میدان جنگ سے بھاگنا یہ بڑے گناہوں، کبیرہ ترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، میدان جنگ میں بھاگنا، پیٹھ پھیرنا۔ ہاں، اگر کوئی سازش، اگر کوئی چال ہے، جنگی چال ہے، تو اس کی وجہ سے بندہ وہاں سے مڑ سکتا ہے، پیچھے ہٹ سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ تو یہ لگتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے جن کا ایمان کمزور تھا اور جنہوں نے وہ پانی کچھ پی لیا تھا، انہوں نے کہا، پہلے تو ان کو یہ لگا کہ اگر پانی نہ پیا تو گزارا نہیں ہوگا، پانی پی لیا، اب نہر کو تجاوز کیا تو سامنے اتنا بڑا لشکر ہوگا، اب تو پہلے پانی نہیں پیا ہوا، پہلے ہی کمزور ہیں، اب تو اتنا بڑا لشکر ہے، ہم نہیں لڑ نہیں سکیں گے۔ لیکن پھر انہی میں سے جو ایمان والے تھے اور جن کو معلوم تھا کہ ہم نے اللہ سے ملنا ہی ملنا ہے، یعنی موت تو آنی ہے، یہاں پہ لڑیں، جہاد کریں نہ کریں، دونوں صورتوں میں موت آنی ہے، یہاں سے بچ جائیں تب بھی انہم ملاق اللہ، وہ اللہ تعالیٰ سے لڑنے والے ہیں۔ باقی انشاءاللہ یہاں سے کل انشاءاللہ بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔